السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، رجت پر پہلے بھی میں نے بات کی ہے، لیکن یہ جو فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے اور ٹک ٹاک ہے، ان کے چکر میں بہت لوگوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آل ٹاؤن کا نقصان ہو جاتا ہے جو بے ترتیب وظائف پڑھتے ہیں۔ تو خیال آیا کہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ متنبہ کروں، تنبیہ کروں۔ یہ جو جتنے بھی وہ تو اپنے سکور کے لیے، ویورشپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس کتاب سے وظیفہ پڑھ لیا، اس سے بھی پڑھ لیا، اس سے بھی، یہ توڑے پڑھتے ہیں۔ اگر روحانیت یا موکل یا دستغیب یا حمزاد یا کشف اتنا سستا سودا ہوتا تو آج روئے زمین پہ سارے ولی اللہ ہوتے۔ یہ تو صرف ویورز کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں لوگوں کی عقائد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ بے ترتیب وظائف پڑھتے ہیں بغیر اجازت کے اور شیخ کامل کے، اس رستے میں قدم رنجا ہونا میری رائے ہے کہ یہ ہلاکت کا باعث ہے، فتنے میں مبتلا ہونے کا باعث ہے، آزمائش میں چلے جانے کا باعث ہے، ڈپریشن، انزائٹی میں جانے کا، بربادی کا۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، خدا را اس کو سمجھو، آپ کو اور پیر غلام علی شاہ سے نہیں ملے گا۔ تو کسی شیخ کامل کی صحبت میں جائیں، بیعت کریں اور وہاں سے وظائف لے لیں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں یہ جو صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد اذکار یا تہجد سے پہلے، تہجد کے بعد اذکار جو ہم تجویز کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ذخیرہ اکٹھا کیا گیا ہے، تو اس میں ترتیب پائی جاتی ہے۔ یہ میں نے مثال دے دی، فار ایگزامپل۔ اب دو ایسے واقعات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ دو واقعات جس کا میں چشمدید گواہ ہوں، میرے سامنے ہو چکے ہیں۔ ایک علاقہ دیر، اپر دیر، تحصیل واڑی، اس سے ایک رستہ نکلتا ہے ایک درے کو، درہ نہاگ درہ، اس کے پھر آگے، اس سے پھر آگے ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس کو کہ ابھی سڑک گیا، پہلے سڑک نہیں ہے تک، کنڈروں، کنڈروں سے آگے پہاڑوں میں ایک اور گاؤں ہے۔ تو اس میں ہماری رات تھی، یہ جون جولائی کا مہینہ تھا۔ تو خیر، ایک شخص آیا جو صوفی تھا، ذکر اذکار کرتے تھے، محمد ظاہر اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اب دنیا سے چلا گیا۔ تو اس نے ایک شیخ کو کہا کہ آپ نا میری طرف توجہ نہیں کرتے، میرے لیے دعا نہیں کرتے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، آپ کا شک ہو سکتا ہے، آپ کے لیے میں دعا گو بھی ہوں اور آپ میری توجہ میں بھی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے تھے، 19,000 مرتبہ اس کو بتایا تھا کہ 24 گھنٹے میں پڑھا کریں اس ترتیب سے، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور مزید آپ
یا 1100 مرتبہ. خیر وہ بضد رہا تو ہم نے خاموشی کے عالم میں یہ دیکھ رہا تھا. اس شیخ نے وہاں پر ایک ملک صاحب ہے جو اب بھی حیات ہے اور اس کا نام طور خان ملک ہے، نام تو اس کا امیر اللہ ہے. تو اس کو کہا اس کے لیے جانماز اور لوٹے کے یہ پانی کا بندوبست کرے. جانماز لایا گیا عشاء کے بعد اور لوٹا اس نے کہا چلو آپ وضو کرے نماز پڑھے. تو ان پہ تھوڑی سی انہوں نے توجہ کی. توجہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں دے دے کر ہلاتے رہے، نہیں، توجہ تو ایک نوری فراست سے ہوتا ہے، صاحبان کشف بہتر جانتے ہیں. اچھا وہ ملک نے مجھے کہا کہ وہ بندہ تو یار ساری رات نمازیں پڑھ رہا ہے، ابھی صبح کے قریب. میں نے کہا یار وہ شیخ جانے، اس کا کام جانے، تو اس نے کیوں اپنے شیخ کو تنگ کیا؟ اچھا وہ جو تجلی تھی یا وہ جو توجہ تھا شیخ کو بھی سمجھ نہ سکی اور اس کو توجہ کر گئے اور وہ بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور پھر وہ 2-3 سالوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی مشائخ کو بھی آپ تنگ نہ کریں کہ آپ مجھے توجہ نہیں کرتے. وہ اپنے حساب سے آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھتے ہیں. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ساری رات بے اختیاری میں وہ نماز پڑھتا رہا. تو نہ شیخ وہ توجہ ریورس کر سکتے تھے اور نہ مرید نے برداشت کیا. وہ سر برداشت نہ کر سکے، وہ توجہ برداشت نہ کر سکے. اب ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایک توجہ، ایک نظر، ہم صاحب کشف ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. تو یہ بات دل کی کان سے اور غور سے سمجھنے والی ہے. دوسری بات، میرے والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کا بھتیجا تھا سید عبداللطیف شاہ صاحب، جو پیر بابا کے موجودہ سجادہ نشین ہیں، ان کا پوپیزاد بھائی تھا. وہ ڈسپینسر ڈاکٹر بھی تھے. اس وقت ہم چھوٹے تھے تو مردان اڈا یا کسی اڈے میں کسی مجذوب نے نا ان کو سورہ مزمل بتائی کہ آپ یہ سورہ مزمل پڑھتے رہیں. اچھا سورہ مزمل کے چیلے میں وہ آدمی اپنا ذہنی ہوش حواس کو بیٹا پاگل ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے اور دنیا امور سے نکل گئے. کبھی پیر بابا میں رہتے تھے، کبھی اپنی کمرے میں رہتے تھے اور اخیر عمر تک چلے گئے. اخیر عمر پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا تھا، صاحب صدر ہو گئے، صاحب شرح ہو گئے، لیکن صاحب کشف ہو گئے تھے، لیکن ہوش حواس کھو بیٹھے تھے. وجہ کیا تھی؟ گلی گوچوں سے وظائف لینا، عملیات لینا. جس طرح فیس بک سے لوگ نے صورت مزمل کی سنی، جس طرح یوٹیوبر سے سنی، اس میں 1000 موکلات ہیں، اس میں 1 کروڑ موکلات ہیں. یاد رکھیے گا وما علینا الا البلاغ، یہ بربادی کا باعث ہے، یہ بے چینی کا باعث ہے، یہ غیر اضطراری کیفیات یا کیفیت کا باعث ہے، یہ آپ کے ذہن پہ مزید برڈن بوجھ پڑنے کا باعث ہے، یہ آپ کے اندرونی صلاحیتیں ختم کرنے کا باعث ہے. آپ کے گھر میں جنگ جھگڑے ہوں گے، تنگ دستی مفلسی ہوگی، اور اس کے علاوہ قید سعو و بند ہوں گے، یعنی مشکلات، مقدمات ہوں گے، خوف آ سکتا ہے، دشمنی آ سکتی ہے، اور مزید آپ کے زوال کے اسباب. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ عملی طور پہ بتا رہا ہوں، پریکٹیکل طور پہ بتا رہا ہوں، اور میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں، سینکڑوں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں.
لیکن وقت کے اختصار پہ یہ دو مثالیں آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. ایک آپ لوگ کشف کے، مکاشفے کے، مظاہرے کے، حمزات کے، موکل کے ان چکروں میں نہ پڑیں. جو شیخ آپ کو تجویز کریں، ایک لفظ سے بندہ مہمان لامکان ہو جاتا ہے. تو وہ وظائف آپ یقین سے پڑھیں اور ذوق سے، شوق سے. اسی میں آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اور بغیر بیت کے ان منازل کو طے کرنا ناممکن ہے. لیکن یہ آپ کی عقل سے نہیں ہوگی، آپ کی تمنا سے نہیں ہوگی، آپ کی خواہش سے نہیں ہوگی، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ متنبہ کروں، تنبیہ کروں. آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. 5 وقت نماز پڑھیں، مستون اذکار پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں. یہ پیری مرید ان چکروں میں نہ پڑیں، ورنہ آپ خیر کی چکر میں شر کو دعوت دے رہے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سالک برباد ہو جائے. بہت سینکڑوں لوگ، یقین کریں میں سینکڑوں لوگ، اور اللہ مجھے معاف فرما دے، ایسے ایسے مشائخ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو رجت ہو چکی، ان کو پتہ نہیں ہے، اور مریدوں کی برمار ہے، لائنوں میں لگے ہیں. اس کا تعلق لاہور سے بھی ہو سکتا ہے، ان کا تعلق پشاور سے بھی ہو سکتا ہے، کراچی وغیرہ. لیکن اگر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کو رجت ہوئی ہے، وہ مانیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس میں اگر آپ نے رجت کو سمجھنا ہے تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں خلیفہ امیر اللہ شاہ کا واقعہ پڑھے، یا ایک اور، ادھر سے آپ کو رجت کی سمجھ آ جائے گی. تو میں نے تو آپ کو مثال دے دی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے سینکڑوں مریدین، ہزاروں، اور ان کو رجت ہو چکی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے رجت ہے. تو رجت کی معنی کسی چیز کا پلٹنا، الٹنا. تو جو الٹ ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں ایک شیخ میں اتنی صلاحیت، اتنی طاقت، اتنی تقوی، اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ بالفرض اگر وہ صورت مزمل کا آپ کی اجازت دے دے، اوراد فتحیہ، حزب البار، قصیدہ بردہ یا حزب العظم کسی بھی عمل کی، تو وہ خود اس کا عامل ہو، اور وہ آپ کو توجہ میں رکھیں کہ آپ پہ جب برڈن پڑتا ہے، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو وہ آنن فانن آپ کی کیفیت کو سلب کرے اور تھوڑا سا آپ کو نیچے لائے، ڈاؤن کر کے، تاکہ آپ کے وجود میں ٹھنڈک مسوق ہو اور گرمائش ختم ہو جائے. تو آج ایسے مسیحا ہم کہاں سے ڈھونڈے؟ صاحب کشف لوگ کہاں سے ڈھونڈے؟ صاحب حال کہاں سے ڈھونڈے؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تھوڑا سا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، آرام سے چلو، آرام سے چلو. کسی شیخ کامل کے بیت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. فیس بک کی وظائف سے بچو، یوٹیوب سے بچو، ٹک ٹاک سے بچو، اور اپنی اصلاح کریں اور مخلوق کی اصلاح کریں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ من ینیب. جب اللہ توفیق دیتا ہے نا، تو پھر ان کی طرف ینیب بھی ہو جاتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی مل جاتی ہے اور رجوع بھی مل جاتی ہے، انابت توبے کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار.